ثانیہ مرید کے 8 اکتوبر سے 13 اکتوبر تک گولیاں کس نے چلائیں؟ قصوروار کون؟ تحریک لبیک پاکستان یا پھر پنجاب حکومت؟ بات ہے 3 اکتوبر کی، جب امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ سعد حسین رضوی نے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں فیض آباد سے امریکی سفارت خانے تک لبیک یا اقصی ملین مارچ کا اعلان کیا، اور اسی اللہ اور اس دے رسول دی رضا واسطے انشاءاللہ جڑا اپنا پروگرام مؤخر کیتا سی فیض آباد تو امریکی امبیسی تک، وہ انشاءاللہ اللہ اور اس دے رسول دی رضا واسطے اگلے جمعے والے دن انشاءاللہ دن 2 بجے مارچ کے اختتام پر امریکی سفارت خانے میں ایک یادداشت جمع کروائی جانی تھی کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں سے کیے گئے معاہدے پر عمل یقینی بنایا جائے، نہ کہ پہلے کی طرح معاہدوں سے روگردانی کی جائے۔ یہ اعلان صرف ایک مارچ نہیں تھا بلکہ ایک صدا تھی، امت کے دل سے اٹھنے والی آواز، مگر کچھ قوتوں کو یہ صدا پسند نہ آئی۔ دن آتا ہے 7 اکتوبر کا، بکھر کا شہر ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب ایک جلسے سے واپس لوٹ رہے تھے کہ اچانک سینکڑوں پولیس والے ان کی گاڑی کو گھیر لیتے ہیں اور بوڑھے سید کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ وجہ فقط یہ کہ تحریک لبیک پاکستان اپنا ملین مارچ منسوخ کر دے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس گرفتاری کے باوجود تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے کسی قسم کا سخت رد عمل نہیں آتا، اور اس طرح حکومت کا یہ ناپاک منصوبہ کہ تحریک لبیک پاکستان کو بھڑکا کر نقص امن کا مسئلہ بنا کر سارے کا سارا الزام تحریک لبیک پاکستان پر دے دیا جائے، ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر 8 اکتوبر کی رات آتی ہے، ایک مسجد زخمیوں سے بھری ہوتی ہے، 2 افراد شہید ہو چکے ہوتے ہیں، مسجد کے قریب مسلسل فائرنگ اور شیلنگ جاری ہوتی ہے۔ مطالبہ کیا ہے، حکومت کو کہا ہے کہ آپ اہلیان فلسطین کی مدد کریں، ان کی حمایت کریں۔ یہ اسرائیل نواز حکومت اس جرم کی سزا کے طور پہ ان پرامن کارکنوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلا رہی ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ منظر تب کا ہے جب اسرائیل نے مسجد اقصی پر حملہ کیا ہے، تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ دعویٰ فلسطین کی نہیں بلکہ پاکستان کی ایک مسجد جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین پر قادیانی نواز DIG فیصل کامران کی قیادت میں پنجاب پولیس کی طرف سے بولا جاتا ہے۔ گولیاں چلائی جاتی ہیں، شل برسائے جاتے ہیں، لیکن اسرائیل نواز پولیس کی کوشش ناکام رہتی ہے۔ پولیس کی جانب سے پرامن شہریوں پر آنسو گیس شیلنگ اور سیدھی فائرنگ سے ایک خونی آپریشن شروع کیا جاتا ہے۔ اس رات مسجد رحمت اللہ العالمین پر 7 بار حملہ کیا گیا، جس میں 2 کارکنان شہید ہوئے جبکہ 3 درجن سے زائد زخمی۔ اور المیہ یہ کہ جب زخمیوں کو ہسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینسز کو بلایا جاتا ہے تو پولیس انہیں روک دیتی ہے۔ زخمیوں اور شہداء کو مسجد کے سین میں ہی فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے۔ مسجد رحمت اللہ العالمین اس رات خون سے سرخ ہو جاتی ہے۔ 9 اکتوبر کی صبح جب شہداء کے جسد خاکی پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائے جا رہے تھے تو راستے میں پنجاب پولیس ان شہداء کے جسد خاکی کو اغوا کر لیتی ہے اور ان کے لواحقین کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں۔ پولیس کی جانب سے لواحقین کو کہا جاتا ہے کہ آپ لکھ کر دو کہ امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی دہشت گرد ہے، پھر آپ کو شہیدوں کا جسد خاکی ملے گا، ورنہ تمہارے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے۔ لیکن ان غیرت مند خاندانوں نے انکار کیا تو پولیس نے دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے اور ایک شہید سید حشمت شاہ کی بہنوں کو بھی اغوا کر لیا گیا، اور 30 اکتوبر کو جھوٹے مقدمات میں انہیں انسداد دہشت گردی عدالت میں ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا گیا۔ اسی روز تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی شورا اراکین نے جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین میں میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کی، اپنے شہداء کی تصاویر، ویڈیوز اور تمام شواہد پیش کیے اور حکومت سے سوال پوچھا کہ بغیر کسی وجہ کے ہمارے مرکز جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین پر حملہ کیوں کیا، مگر حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ کوئی چینل نہ بولا، نہ کسی چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا اور نہ انصاف ہوا۔ پولیس نے جامع مسجد رحمت اللہ العالمین کو یتیم خانہ چوک اور سکیم موڑ دونوں طرف سے گھیر لیا۔ مسجد کے باہر خوف کی فضا قائم کر دی گئی۔ 10 اکتوبر صبح فجر کے وقت ایک بار پھر فائرنگ اور شیلنگ کی گئی،
جس سے متعدد کارکن زخمی ہو گئے۔ جمعہ کا دن آتا ہے، لوگ نماز کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ اچانک پولیس نے پھر حملہ کر دیا۔ پرامن کارکنوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پولیس پیچھے ہٹ گئی۔ اسی خطبہ جمعہ میں منظر نامے کا رخ اس وقت بدلا جب علامہ سعد حسین رضوی نے اعلان کیا کہ جو مارچ فیض آباد سے روانہ ہونا تھا وہ اب لاہور جامع مسجد رحمت اللہ عالمین سے ایک قافلے کی شکل میں اسلام آباد روانہ ہوگا۔ یہ بابا جی کا روحانی تصرف ہے جو ہمیں وہاں پہنچنے کے بعد دوبارہ کھینچ کر لایا کہ بھائی یہ سفر لمبا ہے، تم کہاں مختصر سے سفر کے ساتھ جا رہے ہو۔ تو ہم دوبارہ حاضر ہو گئے اور ان کی بارگاہ سے اب ہم چلیں گے۔ جمعہ کی نماز کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا مارچ روانہ ہوا۔ یتیم خانہ چوک پر پولیس کی جانب سے پہلا حملہ کیا گیا مگر ناکام رہا۔ مینار پاکستان پر دوسرا حملہ، 2 کارکن شہید، اور پھر مینار پاکستان سے قافلہ چلتا ہوا شدرہ کے مقام پر پہنچا اور وہاں پہنچے تو پولیس کی جانب سے ایک بار پھر اسٹریٹ فائرنگ شروع کر دی گئی جس سے درجنوں کارکنان زخمی ہوئے۔ شدرہ کے مقام سے قافلہ پھر آگے بڑھتا ہوا راوی پل پر پہنچا اور رات وہیں گزاری، مگر رات کے اندھیرے میں پنجاب پولیس نے ایک بار پھر شدید حملہ کر دیا۔ پرامن سوئے ہوئے لوگوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی گئی اور مزید شہادتیں ہو گئیں۔ یتیم خانہ چوک سے راوی پل تک تحریک لبیک پاکستان کے 11 کارکن شہید ہو چکے تھے اور 100 سے زائد زخمی تھے۔ 11 اکتوبر کی صبح پنجاب پولیس نے سربراہ تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی کی والدہ، بہنیں، اہلیہ، حتیٰ کہ 2 سالہ بچی تک کو گھر سے اغوا کر لیا۔ گھر کا سارا سامان اٹھا لیا گیا اور علامہ خادم حسین رضوی کی مسجد اور مدرسے پر قبضہ جما لیا۔ ناظرین، لاہور سے لے کر مریدکے کے مقام تک متعدد مرتبہ تحریک لبیک پاکستان کے لبیک یا اقصی ملین مارچ کو ریاستی جبر، گولیوں، شیلنگ اور ہر قسم کے ظلم و ستم کے ذریعے روکنے کی کوشش کی گئی، جس میں خاص طور پر اتحاد کیمیکل راوی ریان کے مقام پر سرنگیں کھودی گئیں اور پھر کنٹینروں کی ایک بلند دیوار کھڑی کر کے اس کے پیچھے پولیس اور رینجر اہلکار مورچہ بند ہو کر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلاتے رہے، جس کے نتیجے میں درجن بھر کارکن شہید ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ لیکن عوام کی طاقت کے آگے بالآخر پولیس کو پسپائی ہوئی اور تحریک لبیک پاکستان کا قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہا۔ نہ صرف گولیاں، شیلنگ اور گرفتاریاں ہوتی رہیں بلکہ اس دوران تحریک لبیک پاکستان کے مارچ کو روکنے کے لیے اراکین شورا کے گھروں کو مسمار کرنا بھی شروع کر دیا گیا، جس میں رکن شورا علامہ فاروق الحسن قادری صاحب کے گھر کو بلڈوزروں کے ذریعے مسمار کر دیا گیا اور ان کے اہل خانہ کو یہ کہا گیا کہ آپ علامہ صاحب کو مجبور کریں کہ وہ مارچ چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ اسی طرح ڈویژن بہاولپور کے امیر سید احمد شاہ بخاری صاحب، ان کے گھر کو بھی مسمار کیا گیا۔ 12 اکتوبر کو پنجاب حکومت نے اعلان کیا کہ مذاکرات جاری ہیں، جبکہ دوسری جانب حکومت رینجرز، ایف سی، پولیس کی ہزاروں کی نفری بھی منگواتی رہی۔ یہ مذاکرات نہیں بلکہ مذاکرات کے نام پر معصوموں کے خون سے ہولی کھیلنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ 13 اکتوبر کی رات کو آپریشن شروع ہونے سے صرف چند گھنٹے پہلے تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی قیادت نے میڈیا کے سامنے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس میں امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ہونے والے ظلم کو میڈیا کے سامنے رکھا۔ اس میں شہداء کے بارے میں تفصیل، نیز جو گولیاں چلائی گئی نیتی عوام کے اوپر اور بورے بھرے ہوئے ان شلوں کے جو کہ پولیس کی طرف سے فائر کیے گئے تھے، وہ بھی سامنے رکھ کر دکھائے گئے اور شہداء اور زخمیوں سے بھرے ہوئے کنٹینر کا بھی میڈیا کو وزٹ کرایا گیا۔ لیکن کسی بھی چینل نے وہ پریس کانفرنس میڈیا کے اوپر نہیں دکھائی۔ اور پھر آتی ہے وہ خونی رات جب 13 اکتوبر کی صبح 4 بجے سے پہلے پنجاب حکومت کی جانب سے بدترین آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ فرنٹ لائن سے شیلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ فرنٹ سائڈ سے میں آپ کو کوریج کر کے دے رہا ہوں، انتہائی شدید، انتہائی شدید، یہ آپ دیکھیں، یہ بم پھینک رہے ہیں، انتہائی شدید حملہ ہے، تاجدار ختم نبوت کے، آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اوف۔
کیا حساب دو گے تم لوگ؟ یہ دیکھو جس میں رینجرز، پولیس، ایف سی ہزاروں کی نفری میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پر سٹریٹ فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ ایک طرف سے یزیدی صفت پولیس، رینجرز حملہ کرتے رہے اور دوسری جانب کارکنان تحریک لبیک اذانیں دے رہے تھے، یعنی ایک طرف ظالم گولیاں چلا رہے تھے اور دوسری جانب مظلوم لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے رہے کہ شاید یہ فورسز اللہ رسول کا نام سن کر ان پر حملہ روک دیں، مگر درندوں کی طرف سے کوئی رعایت نہ دی گئی۔ آپریشن کے دوران سربراہ تحریک لبیک حافظ سعد حسین رضوی نے بار بار رینجرز کو ایف سی فورسز سے درخواست کرتے رہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، رسول اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں تمہاری حلالی ماؤں کا واسطہ ہے، اپنے پاکستانی بھائیوں پر گولی مت چلاؤ، مگر کسی نے نہ سنی۔ بختر بند گاڑیوں سے گولیاں برستی رہیں اور ریاستی طاقت نے معصوموں کے خون سے زمین رنگ دی۔ ایک کنٹینر جس میں زخمی اور شہید کارکنان تھے، اس پر پہلے گرنیڈ پھینکا گیا اور اس کے بعد آگ لگا دی گئی۔ حکومت نے 13 اکتوبر کی صبح بدترین آپریشن کے بعد پولیس کی طرف سے مریدکے کی گلیوں میں آپریشن شروع کر دیا اور جو کارکنان نظر آتے ان پر سیدھی گولیاں چلائی جاتی۔ مکانوں کے چھتوں پر تعینات سنائپرز نشانے لے لے کر کارکنان کو شہید کر رہے تھے۔ حکومت نے آپریشن کرنے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے کچھ شہیدوں کو جلا دیا اور زخمی کارکنان تک کو بھی جلایا گیا۔ وہ میڈیکل ادویات کا کنٹینر جس پر زخمیوں کو فرسٹ ایڈ دی جا رہی تھی، اس کو بھی زخمیوں سمیت جلا دیا گیا۔ اس کے بعد میڈیا پر ڈھٹائی سے جھوٹ بھی بولتے رہے کہ مریدکے میں کوئی کارکنان شہید نہیں ہوئے اور تحریک لبیک پر ہی جھوٹا الزام لگا دیا، جبکہ اسی پنجاب حکومت کے ترجمان نے عدالت میں بیان دیا کہ ہم نے مریدکے میں شہید ہونے والوں کو لاوارثوں کے قبرستان میں دفنا دیا۔ حکومت کا پہلا جرم، بغیر کسی وجہ کے مسجد رحمت اللہ العالمین پر حملہ کیا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسرائیل نے مسجد اقصی پر حملہ کیا ہے۔ دوسرا جرم، پرامن مارچ پر بدترین آپریشن کیے جاتے ہیں، نہتے لوگوں کے خلاف بختر بند گاڑیاں، گرنیڈ پھینکنے والے ڈرون اور لائٹ مشین گنز استعمال کی جاتی ہے۔ پاکستان کے شہریوں کو پاکستان میں بنے اسلحے سے چھلنی کیا جاتا ہے۔ تیسرا جرم، حکومت شہداء کی لاشیں چھپاتی ہے، لاشیں جلائی جاتی ہیں، ان کے لواحقین کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، شہداء کی بہنوں اور ماؤں کو مارا جاتا ہے۔ ایک شہید عصمت اللہ کی بہن کا تشدد کی وجہ سے حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ آج بھی وہی سوال ہے کہ حکومت نے بلا وجہ تحریک لبیک پر حملہ کیوں کیا؟ کیا اسرائیل کو خفیہ طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے؟ وہ لاشیں کہاں ہیں جن کی ویڈیوز پوری قوم نے دیکھی ہیں؟ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے، مگر ریاست نے اپنے بیٹوں کو شہید کر دیا اور شہید کرنے کے بعد ریاست اور حکومت نے بیٹوں کی لاشیں بھی چھپا دی۔ یاد رہے کہ یہ آپریشن یہاں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ 13 اکتوبر کو مریدکے میں لبیک کے نہتے اور معصوم کارکنان پر بدترین وحشیانہ آپریشن کرنے کے بعد بھی ان ریاستی دہشت گردوں کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، بلکہ اس خون ریز آپریشن کے بعد ٹارگٹ کلنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ صبح سے لے کر رات تک مریدکے کی گلیوں میں جاری رہا۔ سینکڑوں کارکنان شہید کر دیے گئے اور شہید ہونے کے بعد ان کارکنان کی لاشیں تک واپس نہیں کی گئیں، اور جن کے لواحقین نے عدالت کے ذریعے اپنے پیاروں کی لاشیں مانگی تو ان پر پریشر ڈالا گیا اور مجبور کیا گیا کہ پٹیشنز واپس لے لو ورنہ تمہیں مزید نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اگر تمہیں اپنے پیاروں کی لاشیں چاہیے تو آپ لکھ کر دو کہ آپ کے بیٹے کو سعد حسین رضوی نے گولی ماری ہے، اور یہ بھی لکھ کر دو کہ سعد حسین رضوی دہشت گرد ہے۔ ان پٹیشنر کی تعداد 35 کے قریب ہے، اور درجنوں ایسے شہداء ہیں جن کے لواحقین نے ڈر اور خوف کی وجہ سے ابھی تک کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی کہ کہیں ہمارے ایک پیارے کی لاش مانگنے کے عوض گھر کے دوسرے افراد کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس بدترین آپریشن کا سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے، کارکنان کو ابھی تک گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور ان پر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجہ میں 3 کارکنان دوران اسیری جیلوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ایسی نہ ختم ہونے والی ظلم کی داستان ہے جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ تمام مظالم کر کے اگر حکومت یہ
سمجھتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان والے فلسطین کی حمایت چھوڑ دیں گے اور اسرائیل کی مذمت کرنا چھوڑ دیں گے، تو یاد رکھیں تحریک لبیک پاکستان اپنے قائد کے دیے ہوئے نظریے کے اوپر ابھی تک قائم ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کا ہر کارکن یہی کہہ رہا ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔